پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اسلام پر جن لوگوں نے احسان کیے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا روز قیامت کو میزان پر میں جب کھڑا رہوں گا تب اپنے رب سے کہوں گا کہ میرے رب میں نے سب کے بدلے چکائے، ابو بکر کا بدلہ اب اپنی شان کے مطابق عطا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے نکلے، سراقہ کو پتہ لگ گیا کہ 100 اونٹ ملیں گے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا، نعوذ باللہ پکڑ تو کوئی سکتا نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا برابری نہیں کر سکتی۔ آپ نے کچھ مولویوں سے سنا ہوگا نبی علیہ السلام کا لقب امی ہے۔ امی کا مطلب وہ کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، لیکن مفسرین نے کہا کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام ولادت ہوئی ہے، اپنی والدہ کے پاس تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوری طاقت لگا کے سجدہ کیا، باقاعدہ عام انسانوں کی طرح بچپن میں اس پہلے گھڑی میں دنیا میں تشریف لاتے ہوئے اپنے رب کے آگے سجدہ کیا۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا تو اسے ایک لمحے میں پوری کائنات میں جتنے نبی ہیں ان سب کا علم، اور کائنات میں جتنے راز ہیں ان کا علم، اور پوری کائنات میں جتنے علوم ہیں ان کا علم، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ کے سینے کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ وہ کائنات کے پہلے استاد ہیں جو کامل ہیں، اور نہ ان سے پہلے کوئی ایسا تھا اور نہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی ایسا آنے والا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا نا کہ میں نے کوشش کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور فرماتے بہت کچھ لکھا لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخر ایک دن ایک شعر لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ کیا کہا سعدی نے؟ کہنے لگے کہ بعد از خدا، بعد از خدا، سعدی نے کہا میں نے بہت کچھ لکھا، آپ کی زلفوں پر، آپ کے لب پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کی مہر نبوت پر، آپ کے کندھوں پر، آپ کے قدموں پر ہمیشہ لکھا، لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخر میں لکھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ کہنے لگے کہ سعدی کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے سراقہ کو دیکھا، جب قریب آیا اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ فرمایا کیا کرتا ہے تو؟ ہم تو تیرے لیے بشارتیں لے کے آئے ہیں۔ فرمایا سراقہ ہم تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہے ہیں، بادشاہ جو تھے پرانے دور کے بڑے بڑے سونے کے جواہرات بازوؤں پہ پہنتے تھے۔ سراقہ نے معافی مانگی، کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا۔ اب سراقہ کی عمر 90 سال کے قریب ہے، عمر بن خطاب کا دور نبوت چل رہا ہے۔ اس کے بچے کہتے ہیں ابا پتہ نہیں کب جان نکل جائے۔ فرمایا ہرگز نہیں نکل سکتی، رسول اللہ نے کہا تھا کسرا کے کنگن آئیں گے، تجھے پہنائے جائیں گے، جب تک کنگن نہ آ جائے تب تک سراقہ کی جان نکلنے والی نہیں۔ اور پھر جس دن کنگن آئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسرا کو فتح کیا، کنگن مدینہ منورہ بھیجے۔ اب حضرت عمر فاروق نے حضرت سراقہ کے پوتوں کو کہا بلاؤ اپنے دادا کو، کہنے لگے وہ تو بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ فرمایا بس کان میں اتنا جا کے بولنا کہ کنگن آ گئے ہیں۔ وہ دورے چلے آئے کہ محمد الرسول اللہ کی بشارت۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ جب پہنچے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اب مدینہ المنورہ پہنچتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی جب نبی علیہ السلام کا استقبال ہوا ہے مدینے میں۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مدینے میں یہ زوردار استقبال کیوں تھا؟ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے سے بہت سے انصار مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن راز کی بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے میں زبردست استقبال اس لیے ہے، انصار پہلے سے اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں، مدینے کے لوگوں کو محمد رسول اللہ کا انتظار اس لیے ہے کیونکہ سیدہ آمنہ مدینہ کی رہنے والی ہیں، محمد رسول اللہ اپنے ننیال کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ مدینہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال ہے۔ حضرت عبداللہ سیدہ آمنہ سے نکاح لینے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تھے۔
اور اگلی راز کی بات یہ ہے کہ مدینہ سے میں جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آج روضہ ہے، اس سے چند قدم فاصلے پہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ابو جان کی قبر بھی مدینہ المنورہ میں ہے، کیونکہ وہ اپنے سسرال میں جن دنوں رہ رہے تھے شدت بخار کی وجہ سے حضرت کا وہیں پر وصال ہوا۔ محمد رسول اللہ کے ابو جان کی قبر بھی مدینہ المنورہ کی۔ تو جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے وہاں تو خوشیاں ہیں کہ سیدہ آمنہ کے لال آ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے بڑی خوشیاں منائی گئیں، چاروں طرف سے لوگ آنے شروع ہو گئے، اور ادھر سے مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے کہا نا کہ سیاست تو صرف لیڈروں کا کام ہے، دین کا کام نہیں ہے، لیکن یہاں نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم لوگ کتنے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنے ہیں۔ فرمایا گورنمنٹ لوکل کس کی ہے؟ فرمایا یہودیوں کی ہے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ رہنے کا کوئی معاہدہ نامہ ہی لکھ لیا جائے تاکہ یہ حقوق طے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تربیت دی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں گے صرف مذہبی زندگی میں نہیں رہیں گے، آپ سماجی زندگی میں بھی ہوں گے، آپ سیاسی زندگی میں بھی ہوں گے، آپ معاشرتی زندگی میں بھی ہوں گے، آپ کاروباری زندگی میں بھی ہوں گے، تاکہ تمام زندگیوں کو ملا کے ایک بہترین نمونہ کائنات کے سامنے پیش کیا جائے۔